والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر اس بات پر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اور آپ اس کے فضل و کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل درس بہار شریعت کو سماعت کر سکیں۔ پچھلے ہفتے حصہ اول کی کچھ اصطلاحات ہم نے اور آپ نے پڑھی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں اس ہفتے اور کچھ اصطلاحات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد پھر عقائد جو ذات الہی اور صفات الہی کے متعلق ہے ان پر ہم اور آپ پہنچیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے ہفتے جو اصطلاحات بیان ہوئی میں صرف یاد دلانے کے لیے ان کو دہراؤں گا، ہو سکے تو آپ حضرات اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ پچھلے ہفتے جن اصطلاحات کا ذکر ہوا، ایک اصطلاح یہ تھی علم ذاتی۔ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ علم ذاتی، اس کے تعلق سے میں نے بتایا کہ علم ذاتی وہ علم کی اپنی ذات سے بغیر کسی کی عطا کے ہو، اسے علم ذاتی کہتے ہیں، اور یہ صرف اللہ عز و جل ہی کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری اصطلاح علم عطائی، وہ علم جو اللہ عز و جل کی عطا سے حاصل ہو اسے علم عطائی کہتے ہیں، اور یہ علم رب تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ تیسری اصطلاح معجزہ۔ کیا؟ معجزہ۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ نبی سے بعد دعوی نبوت، نبی سے بعد دعوی نبوت، یعنی جب نبی نبوت کا دعویٰ کر دے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر پیدا فرمایا ہے، مجھے شریعت دے کر رب تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، اس دعوے کے بعد خلاف عقل اور عادت، یعنی عقل بھی اس کی مخالف ہو، عقل بھی اس کو مانتی نہیں، تسلیم نہیں کرتی ہے، اور عادتاً بھی ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسی بات صادر ہونے والی، یعنی ایسی چیز صادر ہونے والی، اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اور جس سے سب منکرین عاجز ہو جاتے ہوں، یعنی جو اس کا انکار کرنے والے عاجز، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک معجزہ میں نے جیسے پچھلے ہفتے آپ حضرات کو بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا تو ڈوبتا ہوا سورج واپس پلٹ آیا۔ عقل اس کو مانتی نہیں ہے، کیوں؟ عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی سورج ڈوبتا جاتا ہے، ڈوبتا جاتا ہے، واپس نہیں آتا ہے، اور عادتاً بھی ایسے ہی ہے کہ سورج ڈوبے ہی واپس پلٹنا ہے، مگر چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات صادر ہوئی اور بعد دعوی نبوت کے ثابت ہوئی، اور منکرین بھی اس سے عاجز آ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو اس میں ایک نقطہ یہ بتانا تھا، اور اس کو جب آن لائن چلایا گیا اس درس کو تو ایک صاحب نے سوال بھی کیا کہ بعد دعوی نبوت یعنی نبوت کے دعوے کے بعد یہ چیز اگر صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ قبل دعوی نبوت پھر کیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی ان کو نبی بنا کر پیدا فرمایا، بعد دعوی نبوت کے بھی وہ نبی ہیں، مگر بہت سارے ایسے کم عقل کم ظرف لوگ ہیں کہ اعلان نبوت جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تب نبوت ملی، معاذ اللہ، اور ایسا ہی عقیدہ وہ لوگ رکھ رہے ہیں، اسی عقیدے کی دعوت بھی دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں، مگر الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی بولے آپ حضرات نبی تھے، اعلان کرنے کے بعد نہیں، وہ تو نبوت کا اعلان آپ نے فرمایا۔ بہرحال بات بتانا یہ ہے کہ معجزہ بعد دعوی نبوت کے صادر جو چیز ہو عقل اور عادت کے خلاف، جس سے منکرین عاجز ہو جاتے ہوں، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور قبل دعوی نبوت اگر ایسی چیز صادر ہو جائے، یعنی معجزہ جسے ہم کہتے ہیں ویسی چیز اگر صادر ہو جائے تو پھر اسے ارہاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے ارہاس کہتے ہیں۔
کیا کہتے ہیں آپ اسے؟ ارہاس۔ محکم، چوتھی چیز میں نے بتائی تھی آپ کو، محکم جس کا معنی بالکل ظاہر ہو اور وہی کلام سے مقصود ہو، اس میں تعویل یا تخصیص کی کوئی گنجائش نہ ہو اور نسخ یا تبدیل کا احتمال نہ ہو۔ اسے تفصیل سے تھوڑا سا بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ زیادہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ہارڈ الفاظ ہیں، بڑے سخت و مشکل الفاظ ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے، یعنی یہ علم کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے منطق، فلسفہ، یہ سب پڑھنا پڑتا ہے، جو کہ درس نظامی کی کتابیں ہیں اور عالم کورس میں پڑھائی جانے والی کتابیں ہیں۔ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ عالم کورس میں داخلہ لیں اور ایسی کتابیں پڑھیں، تب یہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئیں گی۔ پانچویں چیز میں نے یہ بتائی، متشابہ۔ متشابہ کا مطلب جس کی مراد عقل میں نہ آ سکے، اور یہ بھی امید نہ ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرمائے۔ پچھلے ہفتے میں نے ایک مثال دی تھی، اس ہفتے اور ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ قرآن مقدس میں ایک لفظ آیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ کیا آیا ہے؟ ید اللہ۔ اب اس کا ظاہری معنی کیا ہے؟ ید اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ۔ کیا بولیں آپ حضرات؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ۔ تو ہم اور آپ کے ہاتھ کو تو دیکھ سکتے ہیں، آپ کا ہاتھ، ہمارا ہاتھ، مگر کیا رب تبارک و تعالیٰ کا بھی ایسا ہی ہاتھ ہے؟ نہیں، معاذ اللہ، یہ جسم و جسمانیت سے رب تبارک و تعالیٰ پاک ہے، مگر جس کی مراد عقل میں نہ آ سکے۔ اب ید اللہ، رب تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت، یہاں پر قدرت ہم مراد لیں گے، ہے نا، یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آنے والی ہے۔ اور یہ بھی امید نہ ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے کہ اب میرا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، اس کو تم سمجھو۔ ہمیں اور آپ کو علماء کرام کی تحقیق، ان کی تفسیر پر عمل کرنا ہے اور اسی کو ماننا ہے۔ ید اللہ سے مراد یہاں پر دست قدرت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ اصطلاحات جو پچھلے ہفتے بیان ہوئی، اب اس ہفتے جو اصطلاحات بیان ہوں گی، آپ حضرات اس کو بڑی توجہ سے سنیں۔ الہام کیا ہے؟ بولیں آپ حضرات؟ الہام، ولی کے دل میں، الہام کسے کہتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، کوئی بات القاء کا معنی یعنی دل میں ڈالی جاتی ہے، اسی کو الہام کہتے ہیں، اسی کو الہام کہتے ہیں۔ یعنی ولی کے دل میں بعض اوقات سوتے میں یا جاگتے میں کوئی بات ڈالی جاتی ہے، القاء ہوتی ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ الہام کہتے ہیں نا، کہ ولی اللہ کے بزرگ، ان کو الہام ہوتا ہے، الہام ہوا ہے، وہ ایسی بات بتا دیں جو شریعت کے مطابق ہو، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اسی کو الہام کہتے ہیں، ہے نا۔ وحی شیطانی، یہ دوسری اصطلاح ہے، وحی شیطانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطان کی جانب سے کاہن، ساحر، کفار و فساق کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ کاہن جادوگر، ساحر جادوگر، یہ سب کفار و مشرکین، فساق یعنی جو باعمل نہیں ہیں، فاسقین ہیں، یہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے یا اس کی بات صحیح ہو گئی ہے، تو یہ وحی شیطانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اگر کفار کی بات پر عمل کر لے، یقین کر لے، تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے، مگر کفار نے ایسی بات کہہ دی جو سچ ثابت ہوئی یا سچ کی طرح دکھ رہی ہے، تو یہ وحی شیطانی ہے۔ کیا ہے یہ؟ وحی شیطانی ہے۔ اس کے دل میں الہام نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کافر ہے، فاسق ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے۔ نمبر 8، ارہاس۔ یہ دیکھیے، یہ ارہاس، لفظ ارہاس آ گیا۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا آپ کو کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جو بعد دعوی نبوت کے اور قبل دعوی نبوت کیا ہے وہ آگے آئے گا، یہ میں نے آپ حضرات کو پچھلے ہفتے بتایا اور وہ آ گیا۔ ارہاس، نبی سے جو بات خلاف عادت نبوت سے پہلے ظاہر ہو، نبوت سے پہلے ظاہر ہو، اس کو ارہاس کہتے ہیں، اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ نمبر 9، کرامت۔ نمبر 9، کرامت۔ اچھا، یہ اصطلاحات کیوں بتائی جا رہی پتہ ہے آپ کو؟ آگے جب حصہ اول کے ہم عقائد پڑھیں گے، اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات کے متعلق عقائد ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی عقائد ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کی بات ہوگی تو معجزے کی بھی بات ہوگی، پھر اس کے بعد اولیاء کرام کے بھی تعلق سے عقائد بتائے جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اولیاء کرام کے تعلق سے بات ہوگی، تو پھر الہام کے تعلق سے بھی بات ہوگی اور کرامت کے تعلق سے بھی بات ہوگی۔ تو ان چیزوں کو آپ پہلے سمجھ لیں تاکہ وہاں عقائد آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو دیکھیں کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت، ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یعنی
خلاف عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو وہی کام اگر نبی سے ثابت ہو جائے تو اسے معجزہ، اور اگر ایک ولی سے ثابت ہو جائے، صادر ہو جائے، تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور نمبر 10 معونت۔ کیا؟ معونت عام مومنین جو ایمان والا ہے، جس کا عقیدہ سلامت ہے، جس کا ایمان سلامت ہے، ایسا آدمی عام مومنین، یعنی جس کا درجہ ولی کے برابر نہیں ہے، بس عام مومن ہے، ایمان والا ہے، عام مومنین سے جو بات خلاف عادت صادر ہو اس کو معونت کہتے ہیں۔ اب اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ عالم صاحب حضرت کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے ہیں، آپ کو ایسے لگ رہا تھا کہ حادثہ ہو جائے گا، حضرت نے کچھ پڑھ لیا، کوئی دعا پڑھ لی اور حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا، تو یہ عام مومن سے یعنی حضرت سے ایسا فعل صادر ہو گیا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کرامت نہیں کہیں گے، ہم اور آپ بول دیتے ہیں کہ بھائی حضرت کی کرامت صادر ہو گئی۔ اگر حضرت ولی ہیں تو بالکل یہ کرامت ہے، اور اگر حضرت ولی نہیں، کوئی عام آدمی ہے، اگر ایسے آدمی سے ایسا فعل صادر ہوا تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ معونت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ معونت۔ معین یہاں پر مدد کے معنی میں، یہاں پر یہ بھی ہم مراد لے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 10 اصطلاحات ابھی ہو گئی ہیں، آپ اس کو اچھے سے یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کو بار بار سنیں اور اس کو آپ پختہ یاد کر لیں۔ انشاءاللہ آگے عقائد کے تعلق سے آپ کو عقائد سمجھنے میں اس سے بڑی آسانی ہوگی۔ پچھلے ہفتے ہم نے پہلا عقیدہ پڑھا، پہلا عقیدہ سنا، اب اس کو دہرانے کی ضرورت ہے نہیں، اور ہر ہفتے بھی دہرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ اس کو جتنی مرتبہ سنیں گے اتنی مرتبہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ پھر بھی اگر نہ سمجھ میں آئے تو علماء کرام سے آپ رجوع کریں، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ عقیدہ نمبر 2، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق عقائد کا بیان ہو رہا ہے۔ تو عقیدہ نمبر 2 یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ چاہے جسے عزت عطا کر دے، وہ چاہے جسے ذلیل کر دے۔ اگر وہ کسی کو عزت عطا کر رہا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اگر کسی کو ذلت میں ڈال رہا ہے تو یہ اس کا عدل اور انصاف ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ جابر ہے، ظالم ہے، ایسا نہیں۔ آج جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنی زبانوں پر ایسے طرح طرح کے شکوے لے کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہم ہی نظر آئے معاذ اللہ، جو ہمیں مال و دولت نہیں عطا فرمایا اور بہت سارے لوگوں کو دولت عطا کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ آپ چاہے اس کی تعریف کریں نہ کریں، اسے کوئی فرق نہیں، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج، تمام جہان کو اس کی ضرورت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ یاد رکھیں۔ عقیدہ نمبر 3، اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک یعنی اس کی ذات کو سمجھنا عقلاً محال ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے اس کی ذات کو، اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، یعنی عقل اس کا احاطہ کر لیتی ہے، عقل اس کو گھیر لیتی ہے۔ مان کے چلیں مولوی جاوید صاحب، ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں، کیوں؟ بھائی ان کا سر سے لے کر پیر تک ان کا سراپا ہمارے سامنے موجود ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں ان کی ہائٹ ایسی ہے، ان کا جسم ایسا ہے۔ تو جو چیز احاطے میں آ جائے اس کو عقل جان سکتی ہے، اس کا ادراک کر سکتی ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کا ادراک عقلاً محال ہے، عقلاً محال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، یعنی عقل اس کو گھیر لیتی ہے، اس کا احاطہ کرتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ کوئی اس کو احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کو احاطہ نہیں کر سکتا، آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی نے زمین کو پیدا فرمایا، اسی نے آسمان کو پیدا فرمایا، چاند کو کس نے پیدا فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے۔ ہماری اور آپ کو ہماری اور آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کا علم ہے کہ ہاں
اگر ہمیں کوئی بھی ضرورت پیش آئے گی ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں گے، اسی سے مدد مانگیں گے، اسی کی عبادت کریں گے۔ یہ تو طے ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مگر کیسی ہے، کیا ہے، اس کا ادراک ہماری عقل نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے، اس کے افعال کے ذریعے سے، اب اس کے افعال کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما دیا، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی رب تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا فرمایا، پہاڑ کتنا اونچا ہے اور کیسی اس کی بناوٹ ہے۔ اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ ایک عام انسان اس کو پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، اور ایسی چیز جس کو انسان نہیں بنا سکتا یقیناً رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ تو ہمیں ان افعال کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے کہ ہاں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، ہم معرفت اس کی حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پہلے اس کی صفات کو ہم سمجھیں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ صفتیں ہیں، جیسے رحم کرنا، مہربان ہونا، غضبناک ہونا، یہ اس کی صفتیں ہیں۔ البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہمیں افعال کے ذریعے اور صفات کے ذریعے حاصل تو ہو سکتی ہے، مگر اس کی ذات کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، ہے نا، پوری کی پوری ذات اس کی ہم اپنے نظروں کے سامنے نہیں لا سکتے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کیسی ہے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا سخت ہے عام لوگوں کے اعتبار سے، لہٰذا اس کو بھی آپ اطمینان سے سنیں دوبارہ اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں ان عقائد کو صحیح طور پر سمجھنے کی، انہیں پڑھتے رہنے کی اور انہی پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین علیہ اکمل الصلاۃ والتسلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔